وہ شاید ہوائی جہاز کے پہیوں کی رن وے سے رگڑ کھانے کی آواز تھی جس سے میری کچھ نیند ٹوٹ گئی تھی۔ جہاز لندن کے ہیتھر وائر پورٹ پر لینڈ کر چکا تھا اور اب دھیرے دھیرے رن وے پر چلتا ہوا پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس کے اعلان کے مطابق لندن کا مقامی وقت صبح 6 بجے کا تھا۔ لندن شہر ایک ملگچے سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا رات بھر بارش ہو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی سی پھوار اب بھی میری سیٹ کی ونڈو اسکرین پر ارتعاش بکھیر رہی تھی۔ یہ بارشیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، کبھی تو ساری عمر بھی موسلادھار برستی ہیں، تب بھی انسان کا اندر بھگو نہیں پاتی، اور کبھی کسی کے من کو ہر لمحہ جل تل کیے رکھتی ہیں، لیکن باہر والوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی۔ لندن کی یہ پہلی بارش بھی کچھ ایسی ہی تھی جس نے میرے وجود کو تو باہر سے بھگو دیا، لیکن میرے اندر کی پیاس اب بھی میرے حلق میں کانٹے چبو رہی تھی۔ جہاز اپنے مقررہ پارکنگ اسٹینڈ پر لگی ٹیوب سے جڑ چکا تھا اور مسافر جمائیاں لیتے ہوئے ایک ایک کر کے ٹیوب کے ذریعے ٹرمینل پر اتر رہے تھے۔ جب تک میں لاؤنج میں پہنچا تب تک افق سے صبح کی ہلکی سی سفیدی جھانکنے لگی، لیکن کالے بادلوں اور مسلسل بوندا باندی کی وجہ سے لاؤنج کی شیشے کی دیوار کے باہر اب بھی کسی اداس شام کا سا زردی مائل پیلا اندھیرا باقی تھا۔ میں حماد امجد، پاکستان کے معروف تاجر خاندان کا چشم و چراغ، کہ جس کے آباء و اجداد پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد بھی انتہائی اہم حکومتی عہدوں پر فائز رہ چکے تھے۔ تجارت جس کے گھر کی باندھی ہے اور ملک کے اہم سرکاری اعمال جس کے گھر شام کی چائے پر طلب کیا جانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، وہ حماد امجد ناتھ لندن کی اس بھیگتی صبح میں تنہا اور اداس ہیتھر وائر ایئرپورٹ کے آمد لاؤنج میں کھڑا تھا۔ کہنے کو تو میری لندن آمد کا مقصد یہاں کی مشہور کنگسٹن یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات سے اعلیٰ تعلیم کی 2 سالہ ڈگری لینا تھا، لیکن میں خود جانتا تھا کہ یہ صرف ایک بہانہ تھا، خود اپنی ذات سے فرار ڈھونڈنے کا ایک بہانہ۔ میں خود کو اس شہر کی گہما گہمی میں اس قدر ملوث کر دینا چاہتا تھا کہ مجھے پل بھر بھی خود اپنے آپ کے ساتھ تنہا گزارنے کا موقع نہ مل پائے۔ میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ میں دوسروں کے ناگوار وجود کو بھی جھیلنے کے لیے تیار تھا، لیکن خود اپنا سامنا لمحے بھر کو بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ انسان بھی کتنا مجبور اور لاچار ہے، باہر آس پاس لگے سبھی آئینے پھوڑ بھی ڈالے تب بھی اپنے اندر لگے آئینے کا سامنا ہر دم لازمی ہوتا ہے۔ جب تک میں کسٹم اور دیگر معمول کی کارروائی سے فارغ ہو کر ٹرمینل سے باہر پہنچا تب تک باہر کی خشک ہوا میں برف کے اکا دکا ستارہ نما غالے شامل ہو چکے تھے۔ کھلی فضا میں پہلا قدم رکھتے ہی سردی کی ایک شدید لہر نے میرے سارے وجود کو جھنجھنا سا دیا۔ بے اختیار میرے ہاتھ میرے اوور کوٹ کے کالر کی طرف بڑھ گئے اور میں نے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ سردی چاہے جتنی بھی شدید کیوں نہ ہو، اس کی پہلی لہر آپ کے اندر تازگی کا ایک احساس ضرور بیدار کر دیتی ہے۔ اس ٹھنڈی ہوا کے پہلے جھونکے نے میرے اندر بھی تمام احساسات کو جگا دیا تھا۔ میں نے اپنے بچپن کے لنگوٹیا دوست کامران کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن میری توقع کے مطابق اس کا دور دور تک کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پہلے تو میرے جی میں آیا کہ سامنے پارکنگ سٹینڈ میں کھڑی ٹیکسی لے کر خود ہی اس کے فلیٹ پر پہنچ جاؤں۔ میں لندن پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا اور اس شہر کے در و دیوار میرے لیے کبھی اجنبی نہیں تھے، لیکن پھر بھی جانے کیا سوچ کر میں ایئرپورٹ ٹرمینل سے اپنا اکلوتا سوٹ کیس گھسیٹتا دور خشک گھاس کے ایک بڑے سے ویران خطے کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر لگائے گئے لکڑی کے خوبصورت بینچوں پر ایک قطار سی موجود تھی۔ وہیں بیٹھ کر کامران کا انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہوا میں برف کے گالوں کی آمیزش بہر رہی تھی اور جب تک میں نے اپنے منتخب کردہ بینچ تک پہنچا تب تک باقاعدہ برف باری شروع ہو چکی تھی۔ مجھے یاد ہے بچپن میں اور کامران شام کو آسمان پر برف کے مخصوص دودھیا سفید بادل دیکھ کر رات بھر اپنے گھر بستروں میں دب کے برف گرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور صبح جب آسمان سے برف کے ستارے گرتے دیکھتے اور شہر کو برف کی سفید چادر میں لپٹا دیکھتے تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہتا۔ گھر والے ہمیں ڈھونڈتے ہی رہ جاتے اور ہم کہیں دور آتے جاتے راہگیروں پر چھپ کر برف کے گولے برسانے میں مصروف رہتے۔ سوچتا ہوں بچپن کا وہ دسمبر اتنی جلدی کیوں بیت جاتا ہے، اور جوانی کی یہ کڑی دھوپ ہے کہ جیسے صدیوں سے سر پر تنی ہوئی ہے، ایک ذرا بھی سرکتی نہیں۔ میں جس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا زمین کا وہ ٹکڑا عام سطح سے کچھ بلند تھا، اسی لیے دور سے لندن شہر کی اونچی لیکن قدیم عمارتوں کی جھلک یہاں سے واضح نظر آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں برف نے تمام شہر کو پوری طرح سے ڈھک لیا۔ خود مجھے بھی دور سے کوئی دیکھتا تو شاید برف سے بنا ایک مجسمہ ہی سمجھتا۔ کامران کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا، وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، ہمیشہ کا لاپرواہ، اور صبح جلدی اٹھنے سے تو ہم دونوں کی جیسے جان ہی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے
ہم دونوں سالانہ امتحانات میں بھی بامشکل پرچے بٹنے کے بعد ہی کلاس روم میں پہنچتے تھے۔ بچپن یوں ہی ہنستے کھیلتے گزر گیا، لیکن پھر اچانک کامران کے گھریلو حالات نے پلٹا کھایا۔ ماں باپ کی ایک ٹریفک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گھر میں کامران اکیلا رہ گیا، کیونکہ اس کی اکلوتی بڑی بہن پہلے ہی بیاہ کر اپنے گھر سدا رہ چکی تھی۔ باپ کی موت کے بعد کامران کو پتہ چلا کہ اس کے باپ نے قرضوں کا بے تحاشا بوجھ اس کے لیے ورثے میں چھوڑ رکھا ہے۔ قرض خواہوں کے مطالبات بڑھتے گئے اور آخر کار اسے اپنا مجبوراً آبائی گھر اور بچی کچی جائیداد بیچ کر لندن شفٹ ہونا پڑا۔ قرض چکانے کے بعد جو کچھ بچا اس سے کامران نے یہاں ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ کھول لیا، اور اب اس کی گزر بسر مناسب انداز سے ہو جاتی تھی، اور اب تو وہ مکمل اسی شہر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ دراصل اسے لندن ہمیشہ سے ہی پسند تھا۔ شاید ہم دونوں کے اندر ایک قدیم روح بستی تھی، کیونکہ قدامت پسند اور اداسی شہر لندن شہر کا ہی خاصہ ہے۔ ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مجھے بھی کبھی چیخنے چنگارتے شہر اچھے نہیں لگتے۔ گرم، حبس زدہ اور بے چین، جیسے ہر لمحہ کچھ کھو جانے کا احساس دل کو جکڑے رکھے۔ مجھے سرد اور ٹھنڈے شہر مزاج کے لوگ اور شہر ہمیشہ سے متاثر کرتے تھے۔ خاموش اور پرسکون، انسان کا ہر غم ہر دکھ اپنے اندر سمیٹنے والے شہر لندن بھی انہی شہروں میں سے ایک تھا۔ میرے سامنے سے ایک نوجوان جوڑا ہنستے ہوئے گزرا۔ لڑکی نے غور سے میری جانب دیکھا۔ اس کے رخسار سردی سے سرخ انگارہ ہو رہے تھے اور آنکھوں میں ایک اصلی مسکراہٹ تھی۔ لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرا پڑی اور دونوں مجھے وش کرتے ہوئے کچھ فاصلے پر رکھے دوسرے بینچ پر جا کر بیٹھ گئے اور راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ دونوں کے لباس سے ظاہر تھا کہ وہ صبح سویرے جاگنگ وغیرہ کے لیے نکلے ہوں گے۔ یہ موسم اور ان منزلوں کی یہ ادا، میں یہ سوچ کر مسکرا دیا۔ موسم بھی ہر انسان پر کچھ الگ ہی طور اترتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے آبائی شہر کوئٹہ میں جب رات بھر برف گرتی تو صبح سویرے غریب مزدور طبقہ اپنے بال بچوں سمیت چھوٹے بڑے بیلچے اور لکڑی کے بڑے بڑے پھٹے لے کر دروازے کے سامنے سے اور چھت کے اوپر سے برف ہٹانے میں جٹ جاتے، کیونکہ یہ برف ان کے گھر کی چھت پر زیادہ دیر تک ٹکتی تو چھت کو چھلنی بنا دیتی۔ ان غریبوں کی ساری سردیاں ایسے برفیلے موسم سے پناہ مانگنے میں ہی گزر جاتی تھی، اور یہاں لندن میں اس برفیلی صبح میں یہ دومت والے موسم کا لطف لینے گھر سے نکلے تھے۔ ایک ہی موسم کسی بھی دو افراد پر دو مختلف صورتوں میں کیسے وارد ہو سکتا ہے؟ موسم تو بس موسم ہی ہوتا ہے۔ اچانک میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میرے اندھیرے کا کوئی زور زور سے ہلا رہا تھا۔ میرے کاندھے کو کوئی زور زور سے ہلا رہا تھا۔ اٹھ جائیے صاحب، ناروال کا جنکشن آ گیا ہے۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ کامران گرم کپڑوں میں لپٹا، صرف چہرہ باہر نکالے اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ ہم دونوں بغل گیر ہو گئے۔ معاف کرنا میٹھی یار، کچھ دیر ہو گئی، لیکن تم باہر اس برف باری میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میں نے وہاں سارا ٹرمینل جان مارا تمہاری تلاش میں۔ میری کامران سے پورے 2 سال بعد یہ پہلی ملاقات تھی۔ 2 سال پہلے وہ یہی لندن کے اسی ہیتھرو ایئرپورٹ پر مجھے آخری مرتبہ الوداع کہنے آیا تھا۔ تب زندگی کتنی حسین تھی۔ تب میں لندن صرف آوارہ گردی کرنے اور کامران کی بے تکان بکواس سننے کے لیے آتا تھا۔ بچپن کے سچے دوست بھی کسی گھنے سایہ دار شجر کی طرح ہوتے ہیں، ان کی چھاؤں میں کتنا سکون، کتنا آرام ہوتا ہے۔ پل بھر کو میں بھی کامران کے گلے لگ کر اپنے جلتے زخموں کو بھول سا گیا۔ دفتر اس نے مجھے اپنے آپ سے جدا کیا اور غور سے دیکھ کر کہنے لگا، یار میڈی، تم کتنے کمزور لگ رہے ہو۔ میں نے اپنے سوٹ کیس کا ہینڈل اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کاش میں بھی تمہارے لیے کوئی اسی قسم کی رائے دے سکتا۔ کامران ہنس کر ڈٹائی سے بولا، ارے یار تم تو جانتے ہو نا، بچپن سے ہی مجھے پر کھانا ذرا جلدی لگتا ہے۔ اچھا اب یہیں کھڑے رہ کر فریز ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ گھر چلو۔ کامران نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ساتھ والے بینچ پر وہ جوڑا اب بھی برستی برف میں دنیا و ما فیہا سے لاپرواہ ایک دوجے میں گم تھا۔ کامران نے لڑکی کو دیکھ کر ایک لمبی سی آہ بھری اور بڑبڑاتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، نہ جانے یہ آج کل لندن کی گوریوں کے معیار کو کیا ہو گیا ہے۔ کامران لمبے لمبے ڈگ بھرتا زمین پر بچھی برف کی سفید بے داغ پوش پر قدموں کے نشان چھوڑتا آگے بڑھ رہا تھا، اور میں کسی معمول کی مانند اس کے نقش قدم طے کرتا پیچھے چلا آ رہا تھا۔ کامران کی وہی پرانی مورس کار قریب ہی کہیں پارک میں تھی۔ اس نے میرا سامان ڈکی میں رکھا اور ہم کامران کے فلیٹ کی جانب رواں
ہم گھنٹے بھر میں ہی کامران کے ساتھ لندن والے حصے میں موجود فلیٹ پہنچ گئے تھے۔ جب تک میں شاور لے کر فارغ ہوا تب تک کامران ناشتہ بنا چکا تھا۔ مجھے کچھ خاص بھوک نہیں تھی لیکن کامران حسب معمول اپنی پرجوش روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی مہو تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں لمبی تان کر سو گیا۔ کامران بھی اپنے ریسٹورانٹ کے لیے نکل پڑا۔ شاید شام کے 4 بجے ہوں گے جب میری آنکھ کسی شور سے کھل گئی۔ کامران کا یہ فلیٹ ساؤتھ لندن کے پوش ایریا میں واقع تھا۔ یہ دراصل سرخ اینٹوں سے بنے 2 منزلہ اپارٹمنٹ کی ایک لمبی سی قطار تھی جس میں انتہائی چوڑی سڑک کے درمیان یہ اپارٹمنٹ شاید 8 یا 10 قطاروں میں بنے ہوئے تھے۔ ہر قطار میں 8 2 منزلہ اپارٹمنٹ اس طرح ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ سب مکانوں کے آگے کا باغیچہ ایک لمبی سی قطار میں سیدھا چلا گیا تھا۔ البتہ درمیان میں سب مکانوں کو علیحدہ کرنے کے لیے خوبصورت توازن سے کٹی ہوئی ہری بار موجود تھی۔ ہر مکان کے باہر ایک خوبصورت سا پوسٹ باکس لگا ہوا تھا جس پر مالک مکان کا نام کندہ تھا۔ مجھے یاد تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ڈرائنگ کی کاپی پر لکڑی کے اسی پوسٹ باکس جیسا ایک چھوٹا سا مکان ہر بچہ بناتا تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی اپنی بالکنی سمیت پچھلی سڑک کی طرف کھلتی تھی۔ یہ ہلکا سا شور ابھی بھی اس پچھلی سڑک پر بنے قطار نمبر 2 کے اپارٹمنٹ کی طرف سے آ رہا تھا۔ میں بالکنی میں کھلتا شیشے کا دروازہ کھول کر ٹیرس میں نکل آیا۔ برف باری تھم چکی تھی لیکن آس پاس دور تک ہر چیز کو برف نے ڈھانپ لیا تھا۔ سڑک کے پار گلی کے چند بچے برف کا پتلا بنانے میں مشغول تھے۔ یہ شور انہی کے معصوم کہکوں اور آپس میں تکرار کا تھا۔ ان میں سے ایک گروپ پتلے کی ناک کی جگہ گاجر لگانا چاہتا تھا جبکہ دوسرا گروپ ناک کو لکڑی کی ایک موٹی کیل سے سنوارنا چاہتا تھا۔ بالآخر دونوں گروپوں میں گاجر پر اتفاق رائے ہو گیا اور پتلے کو ہیٹ، مفلر اور کوٹ وغیرہ بھی پہنا دیا گیا۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ بچوں کی اس کاوش کو رک کر دیکھتے اور مسکرا کر آگے بڑھ جاتے۔ اب اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ویسے بھی سردیوں کی شام جلدی اترتی تھی۔ رفتہ رفتہ بچوں کی ماؤں نے کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانکتے ہوئے انہیں پکارنا شروع کر دیا اور بچے ایک ایک کر کے پتلے سے رخصت لیتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ شاید ساری دنیا کی مائیں اندر سے ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اندھیرے میں بچوں کو کھیلنے سے منع کرنے والیاں، شام ڈھلنے سے پہلے گھر واپس لوٹ آنے کی تاکید کرنے والیاں اور بچوں کے دیر تک نہ آنے پر دروازوں، کھڑکیوں اور صحن میں کھڑے ہو کر آواز لگانے والیاں۔ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی سردی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ سڑک کے کنارے کھڑا کافی والا ایکسپریسو کافی کے گرما گرم مگ آتے جاتے راہگیروں کو پیش کر رہا تھا۔ سردی سے تھر تھرتے جوڑے چلتے چلتے کچھ دیر رک جاتے اور گرم کافی حلق میں انڈیل کر آگے بڑھ جاتے۔ اس وقت بھی ایک خوبصورت نوجوان جوڑا اسٹال کے سامنے کافی پینے کے لیے رکا ہوا تھا۔ لڑکی اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کافی کے بڑے سے مگ سے نکلتی ہوئی بھاپ کے عقب سے شرارتی لڑکے کو دیکھ رہی تھی اور باتیں کرتے ہوئے مسکرائی جا رہی تھی۔ ہم انسان بھی کس قدر ظاہر پرست اور ظاہر پسند ہوتے ہیں۔ کافی کے مگ سے اٹھتا ہوا دھواں سب کو دکھائی دے جاتا ہے لیکن آس پاس بستے انسانوں کے سینے سے اٹھتا ہوا دھواں سب کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اب مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ سڑک کے کنارے پر لگے لیمپ پوسٹ جل چکے تھے۔ پھر وہی شام تھی، پھر وہی میں تھا اور پھر وہی بیتی یادوں کے مہیب سائے تھے۔ کہتے ہیں شام زوال کا وقت ہوتا ہے اور زوال صرف سورج کا ہی تو نہیں ہوتا۔ مجھ پر تو ویسے بھی یہ وقت زوال بہت بھاری ثابت ہوتا تھا۔ جتنی تنہائی میں نے اپنی زندگی میں شام کے وقت محسوس کی اتنی کسی اور پہر میں کبھی نہیں جھیلی۔ دفتن فلیٹ کے لاؤنج میں رکھا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف سے کامران کی چمکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اے میرے اداسیوں کے پرستان کے شہزادے، رات کے کھانے کا کیا پروگرام ہے؟ اگر باہر چلنا ہے تو تیار ہو جاؤ، میں آدھے گھنٹے سے پہنچ رہا ہوں۔ اگر گھر پر ہی کھانا کھانا ہے تو میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ راستے سے کچھ لیتے ہوئے گھر چلیں۔ مجھے کچھ حیرت سی ہوئی۔ تم نے ڈرائیور کب رکھ لیا؟ وہ کیوں؟ کامران کی مخصوص ہنسی کی آواز فون پر گونجی۔ دراصل جب میں اپنے کیفے کو بند کر کے نکلتا ہوں تو وہاں سے گھر تک کے راستے میں خود اپنے آپ ہی اپنا ڈرائیور ہوتا ہوں۔ دوسروں کو ڈرائیور کا بتانے میں شخصیت ذرا رعبدار رہتی ہے۔ میرے منہ سے اس کی شان میں کچھ الفاظ نکلے اور میں نے فون بند کرتے ہوئے کہا، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ میرا گھر سے نکلنے کا موڈ نہیں، کھانا گھر پر ہی کھائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں کامران رات کے کھانے کے تمام لوازمات سمیت آن پہنچا۔ وہ آتے ہوئے تیار کھانا ہی بازار سے لے آیا تھا جسے اس نے کچھ ہی دیر میں کسی سگھر عورت کی طرح گرم کر کے کھانے کی میز پر لگا دیا۔ کھانے کے بعد کافی کا ایک دور چلا اور پھر آخرکار کامران کی زبان پر وہ بات آ ہی گئی جسے میں انجانے میں صبح سے ہی ٹالتا چلا آ رہا تھا۔ کامران نے کافی کا ایک لمبا سا سپ لیتے ہوئے غور سے میری جانب دیکھا۔ تم اتنی آسانی سے ہتھیار ڈال دو گے؟ ایسی امید مجھے تم سے ہرگز نہیں تھی میڈی۔
میں نے دانستہ اس کی جانب سے دیکھنے سے گریز کیا۔ جب دشمن خود مقابل کے خیمے میں آ کر فریاد کرے کہ یہی ایک جیت اس کی زندگی کا حاصل ہے تو مجھ جیسوں کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں۔ کامران کی بے چینی میرے جواب سے کم ہونے کی بجائے کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ جھنجھلا کر بولا، مجھے تمہاری منطق آج تک سمجھ نہیں آئی۔ تم نے اس لڑکی کے لیے زمانے بھر سے بغاوت مول لی تھی۔ سارے گھر کی مخالفت کے باوجود تم اپنی جگہ ڈٹ گئے تھے۔ کیا کچھ نہیں سہا تم نے؟ باپ نے تمہیں آگ کر ڈالا، ماں نے ناتا توڑ دیا، گھر بار چھوٹ گیا، پھر یکایک تم نے دستبرداری کا اعلان کیسے کر دیا؟ میرے لبوں پر کمزور ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ شاید زمانے کی سختیوں نے مجھے احساس دلایا کہ محبت صرف ایک بے وقوفی ہے۔ اپنے گھر کا عیش و آرام چھوڑ کر صحراؤں اور جنگلوں کی خاک جانے والے عاشق صرف احمق ہوتے اور کچھ نہیں۔ کامران صوفے سے اٹھ کر میری جانب آیا اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جھک کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں تمہیں 6 سال کی عمر سے جانتا ہوں مسٹر حماد امجد رضا۔ پچھلے 20 سالوں سے ہم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ ہمارا بچپن، ہماری جوانی ایک دوسرے کے سامنے کسی آئینے کی طرح آیا ہے۔ تمہارا شمار انہی احمقوں میں ہوتا ہے جو گھر کا نرم بستر چھوڑ کر در بدر کی تپتی ریت چھانتے پھرتے ہیں۔ اس وقت تم تھکے ہوئے ہو، جا کر سو جاؤ، ہم اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے۔ کامران مجھے تھپکی دیتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں وہیں آرام کرسی پر کھڑکی کے سامنے بیٹھا، باہر سناٹے میں درختوں کی ٹہنیوں سے جو برف کے بوجھ سے بھاری ہو کر جھکی ہوئی تھی برف گرنے کی مقصود تھپ تھپ سنتا رہا۔ باہر آسمان سرخ انگارا سا ہو گیا تھا اور یہاں اندر کمرے میں آتش دان میں جلتی لکڑیوں کے چٹنکے کی آواز اور دیوار پر لپکتے شعلوں کے سائے تھے۔ رات ڈل رہی تھی اور میرا ذہن ماضی کی دریچوں کو پھلانگتا ہوا 2 سال پہلے کی اس شام کی یادوں تک جا پہنچا تھا جب میری ایمان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔